سے پہلے جتنے ساتھی آپ آئے ہو انشاءاللہ عملی زندگی اختیار کریں گے۔ کون سی زندگی؟ عمل والی، یعنی جو سنیں گے، جو بولیں گے، کوشش کریں گے اس کے اوپر عمل کریں۔ کیا کریں؟ اس کے اوپر عمل کریں۔ یاد رکھو، مسلمان کی زندگی تب بنتی ہے، مسلمان نوجوان، مسلمان عورت، مسلمان مالدار، مسلمان غریب، مسلمان بوڑھا اور مسلمان کوئی طبقے کا بھی مسلمان، اس کا گھر، اس کی اولاد، اس کا کاروبار، اس کی زندگی تب بنتی ہے جب اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہو، یہ عمل والا ہو، یہ نمازیں پڑھتا ہو، یہ دعائیں مانگتا ہو، یہ راتوں کو اٹھنے والا ہو، اللہ کے سامنے رونے والا ہو، اور اس کی زبان پہ کوئی غلط بات نہ آئے۔ کہتے ہیں نا کہ جب مسلمان فضول بات کرتا ہے، مسلمان اعلیٰ، اس کی زبان اعلیٰ، اور جب یہ زبان پہ فضول باتیں کرتا ہے اس کی رزق گھٹتی جاتی ہے، اس کی روزی کم ہوتی جاتی ہے، اور اس کے عمر کی برکت ختم ہوتی جاتی ہے، اور جب یہ فضول بولتا ہے اس کی صحت خراب ہوتی جاتی ہے۔ کیوں؟ ہر فضول لفظ کا اثر صحت پہ بھی ہوتا ہے، مال پہ بھی ہوتا ہے، اولاد پہ بھی ہوتا ہے، دل پر بھی ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں اور آپ اور یہ مستورات آج ارادہ کر لے، اے اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں۔ او بھائیوں، گناہ چھوڑ دو، مجھ سمیت گناہ چھوڑ دو، پھر اپنی زندگی کا نظارہ دیکھو۔ حیران ہو جاتا ہوں میں، یقین کرو کبھی کبھار 90 سال عمر ہے اور 95 سال عمر ہے اللہ والوں کی، 100 سال عمر ہے اللہ والے کی، چہرہ کھل رہا ہے، صحت بھی اچھی ہے، مسکراہٹ بھی ہے، اور سب کچھ ہے۔ اب یہ گناہ کیا توجہ ہے آپ کی؟ یہ گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ جل جلالہ نے بار بار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقویدار بن جاؤ۔ کیا فرمایا؟ اب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو کیا بن جاؤ؟ تقویدار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ یہ محنت ہے بھائی، بیانات آپ میں ماشاءاللہ تمہارے کو سال ہو گیا آپ بیانات سن رہے ہو، مجھ سمیت بھائیوں، اور جتنے آئے ہو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور آج میرا موضوع، آپ کا موضوع تہجد ہے۔ کیا ہے؟ قیام اللیل۔ کیا؟ میں سبق پڑھا رہا ہوں کیونکہ وہ بیان چلا، بہت فائدہ ہوا، اللہ قبول فرمائے، کہو آمین، اللہ قبول فرمائے۔ جب بیان سے ایک جوڑا آیا تھا بیان سننے، شوہر ادھر بیٹھ گیا، اس کی گھر والی وہاں بیٹھ گئی۔ ہاں، تو دیکھو دین میں ساتھ ساتھ چلو۔ گھروں کو بدلنا چاہتے ہو، بچوں کو بدلنا چاہتے ہو، کاروبار کو بدلنا چاہتے ہو گھر سے بیماری نکلے، غم نکلے، لڑائی نکلے، تو آپس میں دین میں ساتھ ساتھ چلو گے نا۔ ابھی کتنے ساتھی ہیں ماشاءاللہ بائک چلانے والے، اکیلا آتے ہو گھر والی کو تیار کر لو، پورے اہتمام کے ساتھ برقع پہنا کر، دستانے پہنا کر اپنی گھر والی کو لے آؤ، آپ یہاں قرآن سنو، وہ وہاں قرآن سنے گی۔ تو ایک جوڑا آیا، تہجد ہمارا اللہ پاک نے زبان پہ جاری کر دیا، قیام اللیل۔ اب فرمایا کہ چلتے چلتے باہر کا جوڑا تھا، یوسف گوٹ والے تو بہت سارے یوں لگتے کہ ان کو جنت کا ٹکٹ مل گیا، بہت اکثر نہیں، بہت سارے مرد حضرات بھی ہوگا تو یار ادھر ہی تو ہے۔ تو باہر کا جوڑا تھا، اب جاتے جاتے بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے، پھر مجھے کارگزاری سنایا کرو کارگزاری۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے، آپ نے سنا مولوی صاحب نے کیا کہا؟ ان عورتوں پہ دین بہت جلدی اثر کرتا ہے، یہ بہت جلدی مان جاتی ہیں، اور ان کا کردار بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو وہ گھر والی اپنے شوہر سے کہتی ہے چلتے چلتے کہ آپ نے سنا مولوی صاحب نے کیا کہا؟
کہ رات کو شوہر بیوی کو جگائے اور بیوی اپنے شوہر کو جگائے؟ تو پھر گھر والی کہتی ہے مجھے لازمی جگا دینا۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہا بھائی اس نے پابند کر دیا تھا، اب رات کو اللہ نے اس کو جگایا، گھر والی کو جگایا۔ اب کہتے جب میں نے گھر والی کو جگایا، اب نیند کا غلبہ، شیطان کا زور، آدھی رات، اب وہ بستر نہ چھوڑے۔ تو شوہر بھی یہاں سے سن کے گیا تھا۔ کہا شوہر نے بیوی سے کہا آپ نے نہیں سنا تھا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ فوراً بستر چھوڑنا ہے؟ کہا گھر والی فٹافٹ اٹھ گئی اور بستر چھوڑا۔ اور کیا نظارہ ہوگا بھائیو، یہ دنیا میں پتہ نہیں لگتا، یہ آخرت میں پتہ لگے گا۔ یہ مجھے اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا، یہ آسمان کو محسوس ہوتا ہے، یہ ستاروں کو محسوس ہوتا ہے، یہ فرشتوں کو محسوس ہوتا ہے، اس کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا نظارہ ہوگا جب آدھی رات ہوگی اور میاں بیوی دونوں سجدے میں ہوں۔ یہ مجمع اس وجہ سے ہم لگاتے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے بھائیو۔ مانگ مانگ کے آتا ہوں، آپ بھی مانگ مانگ کے آتے ہو، بڑے راستوں کو کاٹ کاٹ کے آتے ہو، بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے، پھر جانا پڑتا ہے۔ لیکن اے ہمت والے مجاہد جماعت، اپنا راستہ نہ چھوڑنا۔ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہدایت کی ہوا چلا دی، آپ کی وجہ سے اللہ نے ہدایت کی ہوا چلا دی۔ اپنے مجمع کو نہیں چھوڑنا، یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ اور اگر میں اور آپ چھوڑ دیں گے اللہ کا کوئی نقصان ہوگا؟ اللہ کسی اور کو قبول کر لے گا، لیکن ہمارا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو آج بھی میرا اور آپ کا موضوع ہے قیام اللیل۔ کیا موضوع ہے؟ قیام اللیل، رات کو اٹھنا۔ جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی ضلالت ہے، مسلمان نے رات کا رونا چھوڑ دیا، رات کا رونا چھوڑ دیا۔ اور حضور علیہ السلام اور صحابہ وہ تو قیام اللیل والے تھے۔ آ جاؤ پہلے ترجمہ کرتے پھر آگے چلتے۔ آپ کی توجہ ہے، درود پڑھ لو ایک دفعہ، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی۔ اس سے پہلے دیکھو دعوت چلایا کرو، دعوت نہیں چلاؤ گے نا پھر دعوت کے بغیر مسئلہ نہیں چلتے۔ دعوت چلاؤ گے، دیکھو، اور دعوت کون سی دعوت ہے؟ میں نے آپ کو بار بار بولا ہے، وہ بھی دعوت قرآن کی دعوت۔ کتنی بڑی دعوت ہے، کون سی دعوت؟ قرآن کی دعوت۔ اتوار کے درس میں تو قرآن کی دعوت ہوتی ہے، یار چلو قرآن سن کے آ جاتے، تو کتنا فائدہ ہے بھائی۔ دعوت چلاؤ گے نا سب؟ ترجمہ کرتے ہیں، سورۃ المزمل ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے سب کی۔ میں نے اللہ اللہ بیان سنانے نہیں اٹھ رہا ہوں، بیان نہیں سنا رہا ہوں ان کو، خطیب نہیں ہوں۔ اللہ اے اللہ ایک بات لے کر آیا ہوں، تو نے میرے دل میں ڈالی ہے، وہ یہ ہے تہجد کی بات کروں گا۔ اللہ مجھے بھی پابند بنا دے، میری گھر والی کو، میری اماں کو، میرے اولاد کو، ماں باپ کو، اے اللہ میرے شاگردوں کو، مقتدیوں کو، اے اللہ تہجد کا پابند بنا دے۔ بھئی یہ بات لے کر آئے، یہ بات لے کر آئے۔ اب یہ سورہ مزمل ہے۔ فرمایا اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے، اللہ اپنے، تھوڑے محبت میں سنو، محبت میں سنو، اللہ اپنے محبوب سے براہ راست فرما رہے۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی والے محبوب۔ اے کملی بمانا کمبل۔ تو جب میں سوچتا ہوں یوں لگتا ہے یوں ہوگا انشاءاللہ، سردی کا زمانہ ہوگا۔ کون سا زمانہ ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرما رہے ہوں گے۔ رات کو کوئی ساتھی کی توجہ ادھر ادھر نہ بھٹکے، تاکہ مجھے ہدایت کا نور مل جائے، مجھے رات کا اٹھنا نصیب ہو جائے۔ اور جب روزانہ میں رات کو اٹھوں گا تو میں ضرور آپ کے لیے دعا مانگوں گا۔ توجہ ادھر ادھر نہ کرو ورنہ پھر میں رہ جاؤں گا، مسئلہ بن جائے گا۔ اللہ محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے ہوں گے اور آپ نے کملی اوڑھی ہوگی۔ اللہ پاک نے روح الامین کو قرآن دے کر بھیجا۔ اللہ پاک نے روح الامین کو کیا دے کر بھیجا؟ اللہ شکر ادا کرو، وہ بھی رات تھی قرآن اتر رہا تھا، یہ بھی رات ہے قرآن سنایا جا رہا ہے۔ یا ایھا المزمل، اللہ نے روح الامین کو قرآن دے کر بھیجا۔ روح الامین آئے، امام الانبیاء کو جگایا۔
جاگو مسلمانوں، راتوں کو جاگو۔ ارادہ ہے مجاہدوں کی طرح ہاتھ اٹھاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ صحت ملے گی۔ یہ ہاتھ، یہ کان، یہ زبان، یہ پاؤں سارا دن دنیا میں چلتا ہے، تھوڑی دیر نصیب والو اسلام کے گلشن میں بھی زبان چلا لو، ہاتھ چلا لو، اللہ کے راستے میں بھی ذرا دماغ چلا لو، اپنی کمر کو تھکا لو، اپنے وجود کو ذرا اللہ کے لیے کھپا لو۔ تیار ہو؟ آج کے بعد مجھے بیان سننے والا نہیں چاہیے، مجھے خطاب سننے والا نہیں چاہیے، مجھے اشعار کا مزہ لینے والا نہیں چاہیے، مجھے تو آج کے بعد رات کو رونے والا چاہیے، مجھے تو آج کے بعد عملی زندگی اپنانے والا چاہیے، مجھے تو ایسا چاہیے جو اپنے محبوب علیہ السلام کی طرح دین کے لیے اپنے آپ کو تھکائے بھی کھپائے بھی۔ قرآن اترا، یا ایھا المزمل، روح الامین قرآن لے کر آئے، فرمایا اے کملے والے پیغمبر، اے کملے والے پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا۔ میرے محبوب رات ہے اور سناٹا ہے، ساری خاموشی ہے، بیابان میں بھی خاموشی، دریاؤں میں بھی خاموشی، محبوب فلک بھی خاموش ہے، محبوب ارض و سما بھی خاموش ہے۔ یا ایھا المزمل، آپ ذرا اپنا کمبل ہٹائیے۔ اللہ اپنے محبوب کو جگاتا ہے تہجد کے لیے، تہجد کے لیے اللہ اپنے یہ زبان چلاؤ، مزہ آئے گا۔ میں اپنے مجمع کو گنگا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میرا مجمع قلم چلانے والا، میرا مجمع اللہ کے لیے زبان چلانے والا، انشاءاللہ میرا مجمع جہاد کے میدان میں تلوار چلانے والا، میرا مجمع دین کے لیے دماغ چلانے والا، میرا مجمع دین کے لیے پاؤں چلانے والا، میرا مجمع دین کے راستوں میں آنکھ چلانے والا، انشاءاللہ۔ فرمایا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تہجد کے لیے بیدار کیا۔ جملہ دے رہا ہوں، اللہ نے اپنے محبوب کو قیام اللیل کے لیے بیدار کیا، اور بڑے پیار سے بیدار کیا، بڑے پیار سے کہ یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹے ہوئے محبوب۔ فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو قیام اللیل کے لیے جگایا، اور رسول اللہ نے صحابہ کو جگایا، اللہ نے محبوب کو جگایا، محبوب مصطفیٰ نے صحابہ کو جگایا، صحابہ نے ساری امت کو جگایا۔ جب تک پڑھ رہے تھے فائدے میں تھے، اور جب رات کا رونا چھوڑ دیا نقصان میں چلے گئے۔ یا ایھا المزمل، اے کملی والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے رات کو، قم اللیل، قم کھڑے ہو جائیے، اللیل رات کو، الا قلیلا تھوڑی دیر، تھوڑی، اب امت کو بڑا پیارا میدان دے دیا، تھوڑی دیر۔ پھر اللہ فرما رہے نصفہ، محبوب آدھی رات، کتنی رات؟ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کم کر دو، آدھی رات یا اس سے بھی کم کر دو، او زد علیہ، اگر آپ کا من کرے بڑھا دو، اگر آپ کا من کرے، او زد علیہ بڑھا دو، ورتل القرآن ترتیلا، جب رات ہو جائے محبوب ذرا ٹھیر ٹھیر کر قرآن پڑھو، ٹھیر ٹھیر کر قرآن پڑھو۔ تو یہ تہجد کا حکم ہے سورہ مزمل میں، اللہ نے اپنے محبوب کو جگایا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو جگایا۔ مسلمانوں، جب رات ہو جاتی ہے، جب عملی لوگوں، آج کون کون پڑھے گا؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اور بھائیوں، ادھر والو، مجھے پردہ ہے، ادھر والو، دیکھو ایک بات سن لو میری، فائدہ ہوگا۔ رات کو اٹھو گے نا انشاءاللہ، اٹھو، جب اٹھ جاؤ گے نا تھوڑی ہمت کر لینا،
ہمت کے بعد ہاتھ اٹھا لینا نماز پڑھ کے، اور میں اکثر بتاتا ہوں اللہ پاک کو کچھ باتیں سنا دینا۔ کریم اللہ میں تو بیمار ہوں، اے اللہ میری گھر والی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، اللہ میرا بچہ بھی کمزور ہے، اے میرے خدا میری تنخواہ میں برکت بھی نہیں ہے، کریم اللہ گھر کے اندر خوشی بھی نہیں ہے، میرے اللہ مجھے کیا ہو گیا، میں اداس سا رہتا ہوں، میرے اللہ میرے کاروبار میں برکت بھی۔ اپنی ایسی ایسی باتیں اپنے رب سے کچھ باتیں کر لیا کرو، خدا کی قسم وہ توجہ سے سنتا ہے، پوری توجہ سے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا پیارو پتہ ہے؟ پھر ہم جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری ایک بات سنو، وہ بھی متکبر کبھی سنتا ہے کبھی نہیں، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اے یار مل صاحب بات سنو یار، تعیید بناؤ مل صاحب ایسا 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 ایسا، ارے پیارو اس سے آسان کر لو، ڈاکٹر کی منت سر بات تو سنو۔ وہ کہتے ٹائم نہیں ہے، مریض دعات ہے، وہ سنی نہیں سنی، ایسا کر لیا گولی لے لو۔ ارے اللہ بہت پیار سے سماعت فرماتے ہیں، یہ ساری باتیں کس کو سناؤ گے؟ اپنی فریاد کس کو سناؤ گے؟ اپنا درد کس کو سناؤ گے؟ اپنا آنسو کس کو دکھاؤ گے؟ کیوں نہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، اے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں، کیوں نہ رات کو اٹھو، وہ کریم رب اعلان کرتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اس کو سناؤ گے اپنی بات، اپنا درد سناؤ گے؟ آج سناؤ گے؟ آج دروازہ بجاؤ، رب العالمین کا دروازہ کیسا بجتا ہے؟ اٹھو وضو شروع کرو، دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے کھلی کی، دروازہ کھلتا گیا، ناک میں پانی ڈالا، دروازہ اور کھلا، چہرہ دھویا، دروازہ کھلتا گیا، آپ نے ہاتھ دھوئے، مسح کیا، دروازہ کھلتا گیا، پاؤں دھوئے، دروازہ کھلتا گیا، وضو مکمل کیا، آواز آئی او فرشتوں میرا بندہ میری ملاقات کو آ رہے، راستہ دے دو۔ اللہ کو اپنی باتیں سناؤ گے؟ اے اللہ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ میری بچی بیمار ہے، اللہ میرا روزگار بیمار ہے، اے اللہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، اور آخر میں کہہ دیا کرو یا ارحم الراحمین رحم فرما۔ یہ چیزیں سیکھو گے نا۔ آواز آئی وَإِذَا سَأَلَكَ، دل سے سنا رہا ہوں، دل سے سنو، اصلاح کی نیت سے سنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، قرآن کا مزہ لیتے جاؤ، شفا ہے اس میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب میرے بندے میرا پتہ پوچھے اللہ کہاں ہے۔ اللہ کتنا مہربان ہے یار، اللہ کتنا پیارا ہے، وہ کیا دینا چاہتا ہے ہم لینے کو تیار نہیں۔ ہمت کر میرے بھائی، ہمت کر میری ماں بہنوں، ہمت کرو، اے لوگوں ہمت کرو۔ آواز آئی محبوب جب میرے بندے میرا پتہ پوچھے اللہ کہاں ہے، فإنی قریب، میرے بندو ڈاکٹر دور ہے، جان لگانی پڑے گی، مال لگانا پڑے گا، وقت لگانا پڑے گا، تعویذ والا دور ہے، دور جانا پڑے گا، حکیم دور ہے، لی مارکیٹ دور ہے، فإنی قریب، میں تمہارا رب تمہارے قریب ہوں۔ اللہ یہ بات میری سمجھ میں لیا، مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کتنے قریب ہو، پہلے آسمان میں فرمایا نہیں، چوتھے آسمان میں آواز آئی نہیں، ساتویں آسمان میں آواز آئی نہیں، عرش معلیٰ پہ آواز آئی نہیں، اے اللہ جنگل میں فرمایا نہیں، اے اللہ بیابانوں میں آواز آئی نہیں، اے اللہ سمندر کے کناروں پر آواز آئی نہیں، اے اللہ گھر میں نہیں ہو مسجد میں جاؤں آواز آئی نہیں، پھر میرے رب کہاں ہو؟ آواز آئی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، آواز آئی۔ یہ آوازوں کو سمجھو، ان آوازوں کو سنو، ان آوازوں کو سمجھو، یہ ساری رات یہ آوازیں چلتی رہتی ہیں۔ پر ہمارا تعلق ڈاکٹر سے رہا،
اللہ سے نہ رہا، تائید سے رہا، اللہ سے نہ رہا، حکیم سے رہا، اللہ سے نہ رہا، یہ گولی اچھی ہے، یہ گولی اچھی ہے، اللہ او بھائیو رات کا رونا اچھا ہے، رات کا جاگنا اچھا ہے۔ آواز آئی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا ادھر ادھر بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں میرے بندوں میری بندیوں، میں تو تمہارے شرک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، میں تو شرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اور جب رات آتی ہے پیارا سا ہلکا سا سبحان اللہ کہہ دو، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کا اٹھنا بہت ضروری ہے۔ حاجی صاحب، بزرگ صاحب، نوجوانوں، طالب علموں، مستوراتوں اور میں اور میرے گھر والوں، ہمت کر لو، ہمت کر لو، ہمت کر لو، ہمت کر لو، آج ہاتھ جوڑتا ہوں، ہمت کر لو۔ جب یہ مزہ لے لو گے پھر آپ کو سکون ہی نہیں آئے گا۔ میں خود بھی نہیں ہوں اس ملش میں، ابھی اپنے آپ کو ڈالنا چاہتا ہوں۔ دعا کرو، دعا کرو، اللہ ہمیں عمل والا بنا دے، رات کو رونے والا بنا دے۔ جب رات ہوتی ہے میں نہیں کہتا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا ہو گیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب رات ہوتی ہے، جب رات ہوتی ہے اللہ جل جلالہ، بولو اللہ جل جلالہ آسمانی دنیا پہ اپنے شان کے مطابق تشریف لے آتے ہیں۔ آسمانی دنیا پہ اپنے شان کے مطابق اللہ جل جلالہ تشریف لیا، توجہ چھوڑو ادھر، آسمانی دنیا پہ اللہ تشریف لے آتے اپنے شان کے مطابق۔ 100 دفعہ آپ نے سنا ہے، آج عمل والے نظام سے سنو۔ پہلی آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں، پہلی آواز ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں۔ دوسری آواز ہے کوئی پریشان حال میں پریشانی دور کروں، ہے کوئی بیمار میں صحت عطا کروں۔ وقفے وقفے سے یہ آوازیں کتنی دفعہ چلتی ہے؟ ایک دفعہ آواز آئی، پھر سناٹا، پھر آواز آئی، سناٹا، پھر آواز آئی، سناٹا۔ اللہ قریب نہیں ہے؟ اللہ نہیں دے رہے؟ اللہ تو آوازیں لگا رہے، لے لو لے لو لے لو، میرے خزانوں سے لے لو، میرے پاس سے لے لو، دنیا والوں سے میں تمہیں مستغنی کر دوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج والی رات عرش عظیم کی طرف چلے، 7ویں آسمان پر پہنچے، دیکھا کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ جبریل امین سے پوچھا، اے روح الامین یہ کس کے قدموں کی آہٹ کی آواز ہے؟ فرمایا آپ کے بلال کی۔ کس کے قدموں کی آہٹ کی آواز ہے؟ آپ کے بلال کی۔ امام الانبیاء واپس تشریف لائے، فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ میں 7ویں آسمان پہ گیا، میں نے دیکھا تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز آتی ہے۔ حضرت بلال نے ایک جملہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل نہیں ہے خاص، رات ہو جاتی ہے سب خاموش ہو جاتے، میں وضو کرتا ہوں، تہجد شروع کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔ فرمایا حضور نے تب تو بلال اللہ نے آپ کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی۔ ارادہ ہے بھائی اٹھنے کا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ میں اتنے تھکے ہوئے میں اور آپ کو کیسے تھکاؤں؟ میرا تو دل کرتے بس کروں، کیوں مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ یقین کرو غلط بیانی حرام ہے۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ تہجد پڑھو گے، تو جب آج آپ تہجد پڑھو گے تو آپ کا زیادہ ٹائم کیوں لوں؟ آپ کو جانے نہ دوں کہ آپ کھانا مانا کھا لو، پانی پی لو، سو جاؤ، اور جب رات کو اٹھو تو عرش والا رب مسکرا جائے۔ کہتے جب رات کو تھکا ہوا مسلمان اٹھتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتے تم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو نہ بناؤ، یہ زمین میں فساد کریں گے، یہ کیا کر رہے میرے فرشتوں دیکھو۔ پھر آواز آتی ہے، اے فرشتوں گوارے نا، میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اور ایک بات اور سنو، ایک بار اور سنو، میں کم لیتا ہوں ٹائم، میں کیوں تمہیں جانے نہ دوں؟ مجھے لگ رہا ہے
آپ بدل گئے ہو، مجھے بدلنے کی میرے لیے دعا کرو گے۔ ایک بات اور سنو، ہم مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، پھر وہ جو قبر کھودی جاتی ہے، آپ قبرستان جاتے ہو، قبر جو کھودی جاتی ہے کو کتنا گہرا کیا جاتا ہے، پھر اس کو جب مردے کو رکھ دیا جاتا ہے، سلپ لگاتے، سلپ لگا قبر بند ہو گئی، پھر اس کے اوپر مٹی، ادھر بہت ساری مٹی آ جاتی ہے، اور اندر فرمایا اعمال کام آئیں گے۔ کیا کام آئے گا؟ اعمال کام آئیں گے۔ بیٹا رہ جائے گا، بیوی رہ جائے گی، مال رہ جائے گا، کمرہ پن کا، اے موبائل، اے سونا، اے چپل اور کپڑا اور کمبل اور رات اور دن اور بازار اور کھانا پینا سارا رہ گیا۔ اب قبر کے اندر فرمایا جو نیک عمل کرے گا اللہ اس کی قبر کو منور کر دے گا۔ کیوں نہ پھر ہم تھوڑا سا بدلے اور اللہ کو راضی کرنے میں لگے۔ ارے رات کا رونا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا پیارا سا سجدہ کر رہے، اللہ کے محبوب سجدے میں ہے، سبحان ربی اللہ علی زبان بھی ہے، اتنا لمبا سجدہ تیرے میرے نبی نے فرمایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے سمجھا آپ کا روح پرواز کر گیا ہے، لیکن جب میں نے آپ کے پاؤں کی ہتھیلیوں پر فرمایا پاؤں میں نے ہاتھ لگایا، مجھے محسوس ہوا اللہ کے محبوب تو ابھی تک سجدے میں ہیں۔ اور پھر ایک حدیث بار بار سامنے آتی ہے، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی ربی زدنی علما، الحمدللہ علی کل حال۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، لوگو میرے رب نے فرمایا ان الساجد یسجد قدم الرحمن، فرمایا سجدہ کرنے والا تو رحمان کے قدموں پہ سجدہ لگاتا ہے۔ اور یہ دن میں تو روشنی ہوتی ہے چلت پھرت، رات میں تو اندھیرا ہوتا ہے، اور تہجد کی نماز اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے۔ اندھیرے میں پڑھنا عجیب سا مٹھاس محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھار جب اتفاق ہو جاتی ہے، خدا کی قسم ویسے لیٹ جاؤ نیند نہیں آئے گی، اگر آئے گی بھی تو عجیب نیند ہوگی۔ تہجد کے مصلے پہ تہجد پڑھو، دعا مانگو، میں نے کئی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے، اسی مصلے پہ آدمی ٹھنڈی نیند سو جاتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے آدمی فریش ہوتا ہے۔ اہتمام کرو گے طالب علموں؟ میں تو آپ کو نہیں کہتا آپ خطاب سننے آئے ہو، کس نے کہا؟ آپ تو طالب علم ہو، آپ تو دین سیکھنے آئے ہو نا۔ کیا سیکھنے آئے ہو؟ دین سیکھنے آئے ہو۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کی برکت سے تو مولوی صاحب کا وقت اچھا ہو جاتا ہے، تھوڑے نیکی والی باتیں کر لیتا ہوں تو تہجد کی بات ہو جاتی ہے۔ فرمایا بار 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 جو کہتے ہیں تہجد نماز تہجد نماز، ایک دن اللہ اس کو توفیق بھی عطا فرما دے، ایک دن اللہ اس کو کیا؟ اچھا بھائی ایک بات اور سنو، کیوں نہ میں تمہیں جانے کیوں نہ دوں، ایک بات سنو، عبداللہ ابن عمر کا نام سنا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کا نام سنا ہے؟ کیا ہوا آج سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہو؟ عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، اے رسول اللہ کی امت مجھ سمیت رک جاؤ، بعد آ جاؤ، اعمال پہ آ جاؤ، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہماری محنت یہ ہے بھائی، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں بھائیوں میں ماں بہنوں۔ عبداللہ ابن عمر یہ چھوٹا آدمی ہے، عبداللہ ابن عمر نے 8 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، 8 سال کی عمر میں فتویٰ دیتے تھے، رسول اللہ کے بالکل سامنے تشریف فرما ہوتے تھے۔ عبداللہ کے ابا کا نام حضرت عمر ہے۔ کون ہے؟ تقوی اتنا ہے کہ اللہ مانو، تقوی اتنا ہے کہ اس کے بارے میں ہم بول بھی نہیں سکتے کتنا تقوی ہے۔ اور جب رات ہوتی تھی نا اتنا روتے، بھائیوں کاروباریوں مزدوروں بیماروں میں رات ہوتی، کیا عبداللہ محنت نہیں کرتے؟ دن کو ان کے بچے نہیں تھے؟ رات ہوتی اتنا روتے آخر میں تو آنکھیں بیکار ہو، اتنا روتے۔ اللہ ہمیں رونا نصیب فرمائے۔
اللہ کو وہ آنکھ بہت محبوب ہے جو آنکھ روتی ہے، وہ دل اللہ کا دوست ہے جو دل روتا ہے، جو دل روتا ہے، جو دل روتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے روتے ہوئے دیکھا، بہت رو رہے، امام الانبیاء کا صحابی ہے، اللہ کے محبوب کا شاگرد ہے، اللہ بہترین زمانے کی ہستی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو روتا ہوا دیکھا، فرمایا اے آدمی تو میرے رونے پر تعجب کرتا ہے، اللہ کے خوف سے تو سورج بھی رو لیتا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ اللہ رات کو اٹھے، اندھیرا ہزاروں قطار رو رہے، بیوی بھی ساتھ رونے لگی۔ کیسا دور تھا یار، نہ بڑا اسپتال تھا نہ چھوٹا اسپتال تھا، نہ پریشانیاں تھی، مزہ ہی مزہ تھا، رات کا رونا تھا۔ اللہ کے دربار کو کھلواتے تھے لوگ، خزانے کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن رواحہ ہزاروں قطار رو رہے، اور گھر والی بھی رونے لگی، اور گھر والی سے پوچھا تو کیوں روتی ہے؟ فرمایا جس وجہ سے تو میرا شوہر رو رہے میں بھی اسی وجہ سے رو رہی ہوں۔ فرمایا میں تو اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں۔ فرمایا میں بھی تو اللہ کے خوف سے رو رہی ہوں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 بیٹے ہیں، اور فرمایا ایک ٹانگ مبارک فرمایا میدان میں کٹ گئی ہے، ایک پاؤں کا سہارا ہے، فرمایا لاٹھی پہ چلتے۔ امام الانبیاء نے غزوے کا اعلان کیا، جہاد کا اعلان کیا، لڑنے کا اعلان کیا۔ عبداللہ بن رواحہ تلوار لے کر آ گئے۔ 12 بیٹے ہیں، کتنے بیٹے ہیں؟ آج میری طاقت کہاں گئی، میرے بازو کہاں گئے؟ آج گولیوں پر جی رہا ہوں، کیلسی پر جی رہا ہوں، اللہ اکبر، آج انجیکشنوں پر جی رہا ہوں، آج ڈرپوں پر جی رہا ہوں۔ او لوگو تقوی اختیار کرو، اللہ سے رابطہ رکھو، اللہ کو منا لو، رو رو کہ اللہ کے دروازے کھلوا لو، اللہ پاک خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اتنا بڑا عبداللہ ابن رواحہ آ گیا۔ بیٹوں نے کہا ابا آپ نہیں جاؤ گے، آپ نے بہت جہاد کیا، اب ہم جائیں گے۔ کہا تم اپنی جگہ جاؤ، میں اپنی جگہ جاؤں گا۔ بیٹوں نے امام الانبیاء سے شکایت فرمائی، آقا یہ بڑے ہو گئے، ان کا پاؤں بھی کٹا ہوا ہے، آپ انہیں فرمائے نا۔ حضور نے فرمایا او عبداللہ آپ کا عذر ہے، اگر آپ میدان میں نہیں اترو گے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیا قربان جاؤ امام الانبیاء کی جماعت پر، تقویدار جماعت پر، رات کو رونے والی جماعت پر، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والی جماعت پر، ایسے رات کو رونے والے، ایسے رونے والے، ان کے رونے کے ساتھ آسمان بھی رو جاتا تھا۔ کیوں مجھے لگ رہا ہے فرشتوں نے سر جھکایا ہے، وہ بھی سن رہے، شاید ایسا ہی ہو۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اللہ کے محبوب میں چاہتا ہوں اپنے کٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ اللہ کی جنت کا سیر کروں، آپ مجھے نہ روکے میرے محبوب۔ یہ طاقت کہاں سے آئی بڑھاپے میں؟ فرمایا یہ طاقت رات کو رونے کی وجہ سے آئی۔ رات کو اے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں، امام صاحب کے مقلدوں، اپنے آپ کو حنفی کہنے والوں، امام صاحب پوری رات میں ایک قرآن تہجد میں پڑھ لیتے تھے۔ ایک رات کوفہ کی جامعہ مسجد میں تشریف لائے، اے اللہ میرے بھائیوں کو رات کا رونا نصیب فرما دے، میرا دل کرے دعا کر، اے اللہ میرے مجمع کو رات کو رونے والا مجمع بنا دے، اے اللہ ان کو ہمت عطا فرما دے، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ ان کو ہمت عطا فرما دے، اے اللہ میری ان کی جان دوائیوں سے چھڑا دے، اے اللہ میرے مجمع کے بوڑھے کو بھی ہمت عطا فرما، نوجوان کو بھی ہمت عطا فرما، اے اللہ جو بول رہا ہو سن رہے، اے اللہ ہمیں عامل قرآن بنا دے۔
امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ کی جامعہ مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سنا، فرمایا کھڑے ہو گئے، ایک آیات زبان پر ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور ادھر سے آنسو جاری ہوئے اور ادھر سے جسم کانپنے لگا۔ اللہ، امام سب کانپ رہے، امام صاحب رو رہے، اور مجھے رونے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کا ڈر نہیں۔ کتنا بڑا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، 70 صحابہ سے ملاقات فرمائی، استغفر اللہ 17، کتنا؟ 70 نہیں 17۔ واہ امام صاحب، رونا مجھے چاہیے تھا، جاگنا مجھے چاہیے تھا، پر موبائل نے مجھے برباد کر دیا، زیادہ پیسوں نے مجھے برباد کر دیا، پکا مکہ مکان بناتے میں تباہ و برباد ہو گیا، میں بچوں کو خوشی میں کرتے کرتے میں برباد ہو گیا، بیوی کی خواہش پوری کرتے کرتے میں تباہ ہو گیا، دنیا والوں کو خوش کرتے کرتے میں برباد ہو گیا۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کھڑے ہوئے، پھر رونا شروع کیا، پھر کانپنا شروع کیا، زبان مبارک پہ سورہ یاسین کی آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ دائیں طرف والے بھی رونے لگے، بائیں طرف والے بھی رونے لگے، اللہ پڑوسی بھی رونے لگے، امام صاحب کے رونے نے آسمان کو رلا دیا۔ اے مسلمان باز آ جا، اے مسلمان باز آ جا، اے مسلمان تقوی پہ آ جا، اے مسلمان لین پہ آ جا، اے مسلمان مسجد میں آ جا، اے مسلمان قرآن کی دعوت کی طرف آ جا، اللہ میرے اور آپ کے اوپر بہار دے، اللہ میرے اور آپ کے اوپر صبح فرما دیں گے۔ ارادہ ہے، میں دل سے سنا رہا ہوں۔ آج میں نے آج عشاء میں اللہ سے فرمایا ہے اور تم میری سفارش کرو، میں نے آج عشاء میں نماز کے بعد اللہ سے فرمایا ہے اور تم میری سفارش کرو کہ یا اللہ آج کے بعد جو کہہ رہا ہوں ایسی زندگی چاہیے، عطا فرما دے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ رو رہے، یہ داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگے اور سینے پہ آنے لگے، رات گزرتی گئی، امام صاحب روتے گئے، فجر کی اذان ہو گئی، سلام پھیرا، کہنے والے نے کہا اتنے روتے ہو؟ کہا کیوں نہ رو، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، رشتہ دار جمع ہوں گے، دوست و احباب جمع ہوں گے، اللہ پاک کے اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہگارو، اے فاسق و فاجرو، اے دنیا میں عیاشی کرنے والو، میرے نیک بندوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ قرآن ہے بھائی، کتنی زور دینے والی آیت ہے نا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آواز ہوگا میدان محشر میں، آئے گناہگارو، دنیا میں عیاشی کرنے والو، دنیا میں مکس رہے، ایک ساتھ کھایا، ایک ساتھ گھومے، آج میدان محشر ہے، میرے نیک بندوں کو علیحدہ کر دو، تم علیحدہ ہو جاؤ، رات کو رونے والو علیحدہ ہو جاؤ، اے سجدے والو علیحدہ ہو جاؤ، اے رونے والو علیحدہ ہو جاؤ، کالی راتوں میں چلنے والو علیحدہ ہو جاؤ، اے دنیا کے مزے اٹھانے والے علیحدہ ہو جاؤ۔ امام صاحب فرماتے پتہ نہیں جب یہ آواز لگائی جائے گی اپنا شمار کس میں ہوگا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حرمین شریفین کے مفتی اعظم ہیں، امام مالک سید خاندان کے مدینہ پاک میں رہنے والے، جب آدھی رات ہو جاتی اور کھڑے ہو جاتے اور اتنا روتے پورا محلہ ساتھ رو پڑتا۔ کیا زمانہ آ گیا، نوجوان بھی ناچ رہے، عورت بھی ناچ رہی ہے، بوڑھا بھی ناچ رہے، اس کے پاس بھی موبائل، مولوی صاحب کے پاس بھی موبائل، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس بھی موبائل، دنیا کی ساری گندگیاں مسلمان میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، کیسا خراب زمانہ آ گیا۔ ایک زمانہ وہ تھا، اللہ اکبر، مسلمان جب روتا تھا تو آسمان کے فرشتے بھی رو پڑتے تھے۔
اے پیارا سا مجمع میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، قرآن کو سینے سے لگا لو، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو، ذکر کر لیا کرو، توبہ کر لیا کرو، درود پڑھ لیا کرو، رو لیا کرو، رونا نہیں آتا رونے والوں کی طرح شکل بنا لیا کرو۔ او لوگو قبر کو یاد کر لیا کرو، قبر کی پہلی رات کو یاد کر لیا کرو، میدان محشر کی تختیوں کو یاد کر لیا کرو، جہنم کے شعلوں کو یاد کر لیا کرو۔ قرآن دعوت فکر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قرآن دعوت، اے ایمان والو، فرمایا سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ تم نے گناہ میں کیا رکھا ہے؟ چہرہ نبی علیہ السلام والا اپناؤ، نظام رسول اللہ والا اپناؤ، اپنا گھرانہ رسول اللہ والا اپناؤ۔ او لوگوں مزے کرو گے، مزے کرو گے، مزے کرو گے۔ اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور بھائیو، نبوت کا دروازہ بند ہے، میرا آپ کا ایمان ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحابیت کا دروازہ بند ہے، کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، رب العالمین نے ولایت کا دروازہ کھلا رکھا۔ ولایت کا دروازہ کھلا ہے، ولی میں بھی بن سکتا ہوں، آپ بھی بن سکتے ہو۔ اور ولی آدمی محنت سے بنتا ہے، محنت سے بنتا ہے۔ اور جب اللہ کی دوستی مل جائے گی مزہ آئے گا۔ 4 کام کرو گے، کتنے کام کرو گے؟ 4۔ نمبر 1، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو گے، سلائی مجمع ہے، صلحہ کا لباس پہنو گے۔ نمبر 3، چہرہ حضور والا اپناؤ گے۔ نمبر 4، سر کو ڈھانپ کر چلو گے۔ تیار ہو اس کے لیے؟ اور تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ اور بقیہ زندگی، بھائی بقیہ زندگی، لمبی بات نہیں کریں گے۔ کس کی کتنی زندگی ہے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے میں کب مروں گا، پتہ نہیں۔ بقیہ زندگی ابھی نیکیاں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سلام کریں گے تاکہ نیکی بڑھ جائے، اس کو بولیں گے یار نماز کے لیے آ جا، نیکی بڑھ جائے۔ خود نماز پڑھیں گے، اس کو بولے یار وغیرہ۔ ابھی آخرت کی تیاری کریں گے نا انشاءاللہ۔ تیار ہو نا؟ تو وہی شعر لے آؤ اصلاح کے لیے کہ دل سے ہر تمنا روست ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ دل سے ہر تمنا روست ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں قیام اللیل کیا کرو، بیماریوں کو دفع کر دیتی ہے، بیماریوں کو قیام اللیل دفع کر دیتی ہے۔ یہی جملہ ہے۔ آگے میں نے کہا کہ بھائی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کتاب دیکھا، بلال ابن رباح فرماتے کہ یہ بیماریوں کو دفع کر دیتا ہے، قیام اللیل کاٹ دیتی ہے بیماریوں۔ اٹھو گے نا بھائی؟ گھر والوں کو اٹھاؤ گے، پیار سے، محبت سے، اور نمازوں کا اہتمام کریں گے، اور قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرافت عطا فرمائے۔ اور جملہ سنو، ابھی کا بیان میں نے آپ کو سنایا تھا۔ ایک ہندو کھڑا ہو جاتا ہے، ہندو، مسلمان، اے مسلمان ٹائم میں نے تیرا ابھی بھی زیادہ لے لیا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک ہندو سوال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے مسلمان، قرآن نے تجھے کیا فائدہ دیا؟ پھر وہ ہندو کہتا ہے، ہماری کتاب ہے گیتا۔ کیا نام لیتا ہے؟ گیتا، ایک قرآن عظیم ہے گیتا۔ ہندو کہہ رہا ہے، ہندو کہتا ہے کہ ہم گیتا پڑھتے ہیں، ہمیں خوشی ملتی ہے، ہم گیتا پڑھتے ہیں، ہمیں صحت ملتی ہے۔ تو اگلا اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ اپنی کتاب کو کتنا پڑھتے ہو؟ وہ کہتا ہے 2%۔ کتنے فیصد؟ 2% کا معنی یہ ہے دن میں 2 مرتبہ۔ گیتا کو کتنی مرتبہ پڑھتا ہے ہندو؟ گیتا، گند سے بھرا ہوا گیتا، انسانوں کا بنایا ہوا گیتا، ہندوازم کا گیتا۔ کیا ہندو ہوگا، کیا اس کا گیتا ہوگا؟
پر وہ ہندو اپنے مذہب کا پکا ہے، مسلمان حق ہونے کے باوجود بھی منافقت کرتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم گیتا دن میں اور آپ آج پورا دن گزر گیا پختنو پورا روز تیرا شوا پورا روز سار پاسے دلیو دا غٹیم دے 9 بجے دی سل پاسا۔ اے لوگو صبح اٹھے ہیں، اب 9 سے اوپر ٹیم ہو رہا ہے، مستوراتو صبح اٹھی ہو 9 سے اوپر کا ٹیم ہو رہا ہے، بتاؤ ہم نے قرآن کو کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ ہندو کہتے ہیں ہم دن میں 2 مرتبہ اپنا گیتا پڑھتے ہیں، پر قرآن پڑھنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ اگلی بات، اے لوگو اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ بیماریوں کا ہم علاج کریں علاج ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ نے مسلمان کا علاج تو قرآن میں رکھا ہے۔ اب اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، ایسا زمانہ آ جائے کہ ہم بیمار ہو جائے، پھر ہم مہنگی دوائیاں لائے، کھائے 1 کھائی 2 4 5 6 اور بیماری نہ جائے، پھر کیا کرو گے؟ صحت ہی نہ ملے کیا کرو گے؟ کیونکہ میرے اور آپ کی صحت قرآن عظیم میں ہے۔ کہاں ہے؟ پڑھو گے بھائی، پیار سے پڑھو گے، اور جب قرآن سے تعلق ہوگا خدا کی قسم پھر تمہارے جنازوں میں فرشتے آئیں گے۔ یہ ایک جملہ موضوع سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، میں کچھ چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ کہہ دو۔ یہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عجیب ہستی ہے، اور فرمایا ہمیشہ وضو کر کے ان کے پاس ایک پیارا سا کپڑا تھا، جدھر جاتے بازار جاتے گھر جاتے قرآن کو نہیں ہٹاتے بھائی، قرآن کو بھائی قرآن سے آتے۔ بختیار کاکی سبزی والے کے رحمت اللہ علیہ، سبزی والا سبزی دے دو، قرآن کو پکڑا ہے۔ کسی نے کہا یار ہر جگہ، کہا یہ تو میری زندگی ہے، کہا یہ دیر تو میرا سانس بستا ہے۔ جب وفات ہوئے نا اور 40,000 حفاظ ان کے جنازے میں آئے، کتنے؟ اس زمانے کا حافظ، اس زمانے کا گمراہ حافظ نہیں، اس زمانے کا 40,000 حفاظ آئے، 15,000 شیوخ الحدیث آئے، کتنے؟ اور دیندار اور اولیاء لا تعداد، صفحے بنی۔ اے لوگو تیرے امام نے قرآن چھوڑ دیا، تیرے سے کیا گلہ؟ صفحے بنی۔ ایک آدمی دوڑتا آیا، فرمایا رکو، اللہ والے نے مجھے وصیت کی تھی جنازہ نہ پڑھاؤ۔ لوگوں نے کہا کیا وصیت ہے؟ پرچہ نکالا، اس کے اندر بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وصیت کی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس سے کبھی تکبیر اولیٰ کی نماز فوت نہ ہوئی ہو۔ قرآن والے کو اللہ پھر ایسا پروٹوکول دیتا ہے، ایسا نوازتا ہے پھر، کیونکہ ساری زندگی قرآن کو ساتھ رکھا ہے، وفات ہوگی ہے، لاکھوں کا مجمع ہے علماء شیوخ اللہ والے، پر جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ قرآن کے لیے مار کھا کے فرمایا کرتے تھے، مارنے والوں آج تو تم مجھے مار رہے ہو، پر میرا جنازہ بتائے گا میں کون ہوں۔ اور جب ان کے جنازے کی چارپائی اٹھی، 1.5 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ ایسا شاندار جنازہ تھا۔ مسلمانوں اپنی موت پہ نظر رکھو، دنیا پہ نہیں۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پہلی وصیت فرمائی میرا جنازہ وہ پڑھائے گا، ساری زندگی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے گا، کبھی نگاہ اٹھا کے غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس سے کبھی تہجد کی نماز نہ فوت ہوئی ہو۔ اب بڑے اللہ والے سر جھک گیا، ارے زندگی میں کہیں نہ کہیں تو تکبیر اولیٰ فوت ہوا ہے۔ کافی سناٹے کے بعد ایک آدمی نے چہرہ چھپایا آیا، سبوں کو چیرتا ہوا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور رونے لگا۔ اللہ والے خود تو دنیا سے چلا گیا، مجھے ذلیل کروا دیا، لوگوں کے سامنے میرا راز کھول دیا، او اللہ والے کیا ضرورت تھی، تو نے میرا نام کیوں بتایا میرا نام؟ اللہ والے
پھر لوگوں کی طرف چہرہ موڑا کہ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، جب سے ہوش سنبھالے تکبیر الا نہیں فوت ہوا، جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے غیر محرم کو نہیں دیکھا، جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ اور پھر 4 تکبیروں کے جنازہ پڑھایا، لوگ آگے بڑھے، ارے دیکھو کون تو ہے، فرمایا جب دیکھا اس زمانے کا وزیر اعظم تھا، اس زمانے کا شمس التمس رحمۃ اللہ علیہ، وزیر اعظم کا خلیفہ، لوگ حیران ہو گئے۔ تو یہ قرآن کے برکات تھے، ثمرات تھے۔ تہجد کا اہتمام میں بھی کروں گا، آپ بھی کرو گے، اللہ ہمیں قیام اللیل والا بنا دے۔ خوب رو لیا کرو، خوب باتیں یاد کر کر کے اللہ کو سناؤ، اللہ میرے ساتھ یہ بھی ہوا ہے، اللہ میرے ساتھ یہ بھی ہوا ہے، ابے جی بھر کے رو لو اور رو لو، اور پھر اللہ پاک صبح فرما دیں گے۔ ہمت کون کون کرے گا؟ جب اٹھو گے اپنے گناہ گار، سیاہ کار، بد کردار امام کو نہیں ملا، ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے مانگیں گے، آپ ہمارے لیے مانگے۔ ہمارے اس سناٹے والی جگہ میں جمع ہونا اے اللہ تیری محبت کے لیے ہے، اللہ اپنی ذات کی محبت ہمیں عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی رحمت والی چادر میں جگہ عطا فرما دے۔ آؤ گے نا؟ پھر بھی آؤ، ہمت نہیں ہارو، ٹوٹو نہیں، تمہاری وجہ سے نوجوان دین پہ آ رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو حفاظ بنا رہے، علماء بنا رہے، حصہ ملاؤ گے؟ تھکے تو نہیں ہو؟ ہم نہیں تھکے، ہم نہیں تھکے، ہم دنیا میں نہیں تھکتے، ہم نہیں تھکے۔ اللہ کی محبت اگر 1 گھنٹہ اور سناؤں گا، آپ تیار ہو نا؟ آپ تیار ہو نا؟ میں دعا کروں، اے اللہ میں دعا کر رہا ہوں، اللہ تمہارے پھیپھڑوں سے، تمہارے گردوں سے، تمہارے جگر سے، تمہارے معدے سے، تمہارے سر سے، تمہارے کانوں سے، تمہارے منہ سے اللہ بیماریوں کو نکال دے۔ انشاءاللہ میری دعا قبول ہوگی۔ یہ بڑا صحت خانہ ہے، مستورات آئی ہے، آنا آپ کا مبارک ہو۔ راتوں کو جاگو، بچوں کو جگاؤ، گھر میں ماحول بناؤ، موبائل ضرورت کے لیے استعمال کرو، موبائل استعمال کرو ضرورت کے لیے۔ کیا بات کرتے ہو؟ ارے مجھ جیسا آدمی جب اس موبائل میں گھستا ہے میں نہیں بچ پاتا، آپ بچ جاؤ گے۔ یہ شیطان کہتے ہیں یار تھوڑا نہیں، میرا جیسا آدمی گھستا ہے، اگر صحیح بھی استعمال کرے تو نمازیں ضائع ہوتی ہے، اٹھنے کا نہیں ہوتا، سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ علیحدہ رکھیں گے اور ضرورت کے لیے استعمال کریں گے۔ صلوات اللہ وبرکاتہ۔ آج اندر سے مجھے بہت سکون ملا، پتہ نہیں کون اللہ کا دوست آ کے ادھر بیٹھ گیا ہے، ادھر کہیں آ کے بیٹھ گئے، مجھے کوئی اندر بہت شفا اور مجھے کچھ سکون محسوس ہو رہا ہے۔ میرا دل بیان کو نہیں کر رہے، تقریر کو نہیں کر رہے، میں کہتا ہوں اللہ کی محبت سناؤں، بس اللہ ہمیں اپنے دین میں لگا دے۔ جدھر سے بھی آئے ہو نا، اللہ کے لیے آئے ہو، بدلہ کس سے لوگے؟ میرے سے؟ کس سے لوگے بدلہ؟ اور وہ اللہ اعلان کرتا ہے، قرضہ دیا مجھے، جی اللہ قرضہ دیا، کھانا تیار تھا، دوست آئے تھے، گھر میں رشتہ دار بھی تھے، میں دور بھی رہتا تھا، گاڑی بھی نہیں تھی، اللہ میں تیری محبت میں آیا تھا، تو پھر آواز آتی ہے، پھر میں اس کو تجھے ٹرپل کر کے واپس دوں گا۔ 1 حصہ دنیا میں، 2 حصہ آخرت کے اکاؤنٹ میں رکھوں گا، جب تو مرے گا وہاں میرے سے لے لینا۔ بہت اچھی بات ہے نا؟ جزاک اللہ۔ اور تمام نوجوانوں، تمام ساتھیوں، داڑھی سے چھیڑ چھاڑی نہیں کرو گے نا، داڑھی سے چھیڑ چھاڑی نہیں کرو، یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ یہ داڑھی نبی کی سنت نہیں ہے، یہ داڑھی انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ یاد رکھو، کتابیں پڑھو، جب اس پہ کوئی چھری اور بلیڈ چلاتا ہے کہتے ایک رسول اللہ کا دل نہیں دکھتا ہے، رسول اللہ کے دل کو جب جھٹکا لگتا ہے، یہ تار لگی ہوئی ہے، بابا آدم علیہ السلام تک تکلیف ہوتی۔ چھوڑ دو انبیاء کرام کو، وہ اللہ کے راز و نیاز میں مصروف ہے، ان کو کم از کم ہم دکھ نہیں دیں گے۔ اپنا چہرہ اور اہل تقوی کا کیسا اہل تقوی کا؟ اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے،
کتنا پیارا، کس نے کہا وہ بھی بڑا اللہ کا عاشق و محبت والا، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ہم نے دنیا والوں سے کیا لینا دینا ہے؟ صلوات اللہ وبرکاتہ۔ 2-3 درخواستیں سماعت فرمائے۔ ایک تو بیماریاں اتنی